سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ عزیزان من، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور کل کا ویلاگ جن لوگوں نے دیکھا تھا، میں نے ان کو اس جگہ بیٹھ کر، چونکہ میرے پاس سب سے پہلے خبر آتی ہے اور میں یہ اعزاز رکھتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ فوراً شیئر کر دیتا ہوں۔ کل میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا فیڈ بیک بھی دیا، مگر یہ جو نیوز میں نے بریک کی تھی کہ نیتن یاہو کا گیم پلان اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے وہ ویلاگ دیکھ لیں۔ بہت 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 صحیح خبر تھی، اور آج آپ نے اس کا ایک مظاہرہ بھی دیکھ لیا کہ کیسے اسرائیل کے وزیر اعظم کا گھر آج پہلی مرتبہ تاریخ میں نشانے پہ آیا، اور کسی کنٹری نے نہیں، کسی ملک نے نہیں، بلکہ ایک ایسی جماعت نے جس کو اسرائیل نے ٹیررسٹ اور یو ایس اے نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ ایک کنٹری آرمی نہیں ہے بلکہ چند لوگوں کی جماعت ہے کہ جو مزاحمت کر رہی ہے، مقاومت کر رہی ہے، جو مقابلہ کر رہی ہے، ریزسٹنس پیدا کر رہی ہے، ہمارے کنٹری کو، ہمارے ریجن کو آکوپائی نہ کرے۔ تو آج وہی جو کل کی خبر تھی اور اس کی مزید سنگینی آپ کے سامنے ظاہر کرنے لگا ہوں کہ آج کی تاریخ میں 3 ڈرون حملے، یعنی ڈرون طیارے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے گھر، اس کے کیسرا شہر میں بھیجے گئے، جن کو اسرائیل کا عالمی شہرت یافتہ ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکا۔ 3 تھے، 2 کو نشانہ بنایا، مگر ایک جا کے اپنے نشانے پہ لگا، بالکل ٹھیک جگہ پہ لگا۔ اب اسرائیلی گورنمنٹ چونکہ اس واقعے کو چھپانا چاہتی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، معمولی سی بات تھی، تو لہٰذا آپ کے سامنے ابھی خبر نہیں آئے گی، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنی نوعیت کا تباہ کن، ڈینجرس اور انتہائی حیران کر دینے والا حملہ تھا۔ سب سے پہلے اسرائیل کی فضا میں آئرن ڈوم کے ہوتے ہوئے، ڈیوڈ سلنگ کے ہوتے ہوئے، ایرو کے ہوتے ہوئے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ تھارڈ کے ہوتے ہوئے جو ابھی یو ایس اے نے اس کو گفٹ کیا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسرائیل کی فضا میں چڑیا بھی پر مارے، لہذا کسی 1% چانس کو، امکان کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ اتنی چیزوں کے باوجود کوئی بیلسٹک میزائل نہیں یا کوئی سپر سونک نہیں، بلکہ ایک ڈرون آ کے لگ رہا ہے، اور وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے گھر پہ آ کے لگ رہا ہے۔ یعنی اگر کسی کے گھر پہ پتھر بھی مارا جائے نا تو بہت ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ اور میں اسرائیل کی بات نہیں کر رہا جس کی سیکیورٹی، جس کی آرمی، جس کا ڈیفنس سسٹم اب امریکہ کے انڈر کنٹرول ہے اور بہت ٹف ہے۔ آپ کسی معمولی ملک کے وزیر اعظم یا صدر کے گھر کے آگے کھڑے ہو کے دکھا دیں، مجھے پتھر پھینک کے دکھا دیں، اتنی بھی آپ کو سیکیورٹی الاؤ نہیں کرے گی، پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر پتھر یا کنکر بھی مار کے دکھا دیں۔ سوچئے کتنی پاورفل اٹیمپٹ ہوگی، جس کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اور نہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ویلاگ دیکھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اب چونکہ آپ حزب اللہ کے لیڈر کو نشانہ بنا رہے تھے، حماس کے لیڈر کو نشانہ بنا رہے تھے، اور دیگر اقوام کے لیڈرز کو نشانے پہ رکھ رہے تھے، آپ نے ایک ویڈیو چلائی جس میں بتایا کہ اسرائیل کی طرف سے، اسرائیلی میڈیا کے اوپر، عراق، ایران اور میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں ایک بہت ہی وزنی شخصیت آیت اللہ سید علی سستانی کی تصویر کو آپ نے نشانے پہ رکھا اور کہا کہ یہ بندہ ہمارے نشانے پہ ہے۔ تو آپ اتنے کھلے آزاد ہو گئے تھے کہ آپ کسی بھی کنٹری کے کیلریٹ کو، کسی بھی کنٹری کے اسکالر کو نشانے پہ رکھ رہے تھے، وزیر اعظم، وزرائے اعظم، صدور، سربراہان، ان سب کو آپ ٹارگیٹ کر رہے تھے۔ اب ایک کنٹری کی طرف سے نہیں بلکہ ایک ریزسٹنس کی آرمی کی طرف سے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو نشانہ بنایا گیا، اس کے گھر پہ حملہ ہوا۔ سب سے بڑی بات کہ کیسے اندازہ لگایا گیا، انٹیلیجنس کتنی امپروو تھی، کتنی ویل ایکوپڈ تھی، کہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت اسرائیلی پرائم منسٹر کی لوکیشن یہ ہے، یہ اس کا گھر ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، سب سے بڑی بات، کیسے ڈرون کو ایکسس مل گیا، اور ڈرون ان کے اس حد تک ریڈ ایریا، ریڈ زون میں داخل ہو کے وار کر رہا ہے۔ یعنی اب اسرائیل کا کوئی بھی سٹیزن محفوظ نہیں ہے۔ اگر اسرائیلی پرائم منسٹر کے گھر پہ حملہ ہو سکتا ہے، بائی چانس وہ کسی نہ کسی سچویشن میں، بتاتا ہوں ابھی اس کا کیا ہوا، لیکن اگر وہ بچ گیا ہے، سٹیزن تو نہیں بچ سکتا،
फोर्सेस के लोग तो नहीं बच सकते, इंटेलिजेंस के इदारे तो नहीं बच सकते। सो ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त पूरा इसराइल जिसने प्लान बनाया था कि आज और कल में हमला करना है ईरान के ऊपर, इस वक्त सर जोड़ के बैठे हुए कि ये क्या हो गया। वो ड्रोन जो सुसाइड ड्रोन्स हैं जो ईरान ने बनाए, जो जाके लगते हैं, मारते हैं और फट जाते हैं, वो हिजबुल्लाह के पास कैसे हैं, और फिर वो जो हिजबुल्लाह के पास है वो इसराइल की टेरिटरी में कैसे आ गए, वो इसराइल के रेड जोन में कैसे आ गए, और इसराइल के रेड जोन में आ गए तो प्राइम मिनिस्टर के घर पे कैसे स्ट्राइक कर गए, और प्राइम मिनिस्टर के आसपास सारी सिक्योरिटी, एम्बुलेंसेस और इंटेलिजेंस के इदारे हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। नेतन्याहू साहब का मैं आपको अपडेट देता हूं कि अभी वो कैसे हैं, क्या उनको कोई इसका असर हुआ है, बैडली डैमेज, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि सर फट गया और कोई बहुत अस्पताल में चले गए, इमोशनली, टेक्निकली और मेंटली बुरी तरह से डैमेज हो गए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि अब उनको पता है कि वो सबसे बड़ा निशाना है, और इस जंग की अगर कोई कीमत है तो सबसे बड़ी और सबसे अहम कीमत इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की अपनी जान। क्योंकि आपने एक तरफ सिनवार को, इस्माइल हानिया को और फिर हसन नसरुल्लाह को, आपने लीडर्स को निशाना बनाया है, तो अब उसके जवाब में लीडर्स ही निशाना बनेंगे। पहले ये सिचुएशन नहीं थी, मैं आपको बताऊं। पहले आर्मी मैन टू मैन 101 जंग चल रही थी, या आर्मी टू आर्मी जंग चल रही थी, या मिसाइल टू मिसाइल जंग चल रही थी ना। अब चूंकि आपने एक रूल तोड़ा है, सो अब आपके सामने भी सरतोड़ कोशिशें होंगी। सो ये अनबिलीवेबल है यूएस के लिए, इजराइल के लिए, कि कैसे इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी हो सकती है। हम तो आगे ईरान का मुकाबला करने जा रहे थे, ईरान का मुकाबला करने जा रहे थे जो न्यूक्लियर बना चुका है, बल्कि वो कहते हैं मेरे पास न्यूक्लियर से ज्यादा पावरफुल वेपन आ चुका है। हम हिजबुल्लाह का मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम लेबनान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को निशाने पर रख के ये बता रहा है, उसकी हरगिज ये कोशिश नहीं थी कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इसकी जद में आए और दुनिया से जाए, बल्कि वो दिमागी परचे उड़ाना चाहते थे कि हमारी जद में क्या क्या है। हम आपको आपके घर की वीडियो दे रहे थे, हम आपको आपके इंटेलिजेंस इदारों के अंदर घूमता हुआ ड्रोन दिखा रहे थे, आपको यकीन नहीं आ रहा था। आप अब अंदाजा लगाएं कि हम कितना एक्सेस रख चुके हैं आपके पास, और आप जिसको कह रहे हैं कि सारी रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी है, एक्सेस टूट चुका है, एक्सेस तो घूम के आपके घर पे आके लग रहा है। इतना पावरफुल हो चुका है एक्सेस, इतना ज्यादा इंपैक्टफुल हो चुका है एक्सेस। आप वीडियो देख रहे होंगे और उसमें आप अंदाजा लगाएंगे कि ड्रोन उड़ता है, हेलीकॉप्टर्स उसका पीछा करते हैं, काफी हेलीकॉप्टर्स पीछे रह गए हैं। ये वो हेलीकॉप्टर है जो बिल्कुल उसको निशाने में लेने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन को एक हेलीकॉप्टर नहीं मार पा रहा, ड्रोन को एक हेलीकॉप्टर नहीं मार पा रहा। और आप देख रहे हैं कि ये ड्रोन आके ब्लास्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। इसके नतीजे में कुछ जानें भी जा रही हैं, जिसको इसराइल कभी भी नशर नहीं करेगा। इसके नतीजे में सिक्योरिटी के लोग निशाना बन रहे हैं, जिसको इसराइल कभी भी नशर नहीं करेगा। इसके नतीजे में नेतन्याहू साहब को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी वो बेहोशी की आलम में है। He cannot still believe कि उनके घर पे कोई आके ऐसे स्ट्राइक कर सकता है, वो भी ड्रोन। सो सारे प्लान चौपट होके रख गए, और नेतन्याहू साहब अब से कुछ देर बाद कोशिश की जा रही है कि उनको होश में लाकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और यकीन दिलाया जाए कि सब सेफ है, सब अच्छा है, कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो जो मोमेंटम की बात कर रहे थे वो तो रिवर्स घूम गया है और आके घर पे स्ट्राइक कर रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर महफूज नहीं है तो इसराइल का सिटीजन कैसे महफूज होगा? टीचर, डॉक्टर, आर्म ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस के लोग, टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट, ये कैसे महफूज होंगे? तो सब के सब ने हथियार रख दिए, विड्रॉ कर लिया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी इसके निशाने पे है तो फिर हम में से तो कोई महफूज नहीं है। ये तो शुक्र मनाएं आप हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस का कि इन्होंने अब तक आपको मारा नहीं था, निशाने पे लिया नहीं था। सो व्हेन दे आर टारगेटिंग यू, दे आर टारगेटिंग यू ऑन स्पॉट, ऑनलाइन। इस वक्त आपको मैं ये बता रहा हूं, यानी हमारी कोशिश ये है कि मैं आपको लगाहे बगाहे अपडेट करता रहूं, मगर जिस जंग को सरबराहान तक लाने में इसराइल ने देर नहीं लगाई ना, अब इसराइल के अपने वजीर आजम और दूसरा एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसको आजकल में फिर से हिजबुल्लाह टारगेट करेगा। मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ी
جنگ بڑھ گئی. کل تک ویسٹرن میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ ختم ہو جائے گی, جنگ کے آثار ختم ہو جائیں گے. کیا ہوا ہے؟ سنوار کو مار دیا ہے. اب سنوار کے بدلے یہ جنگ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہی واز اے ماسٹر مائنڈ, سب چیزیں ختم ہو گئی. حزب اللہ نے جواب دے کے بتایا کہ بھائی معاملات تو ابھی شروع ہوئے, گیم تو ابھی آن ہوا ہے, سلسلے تو ابھی باقی ہیں, ریزسٹنس کی پاور تو ابھی اور کھڑ ہوئی ہے. کل آپ کو پتا ہے نا, سنوار جب نشانے پہ آئے تو اسرائیل نے ایک اور بلنڈر مارا ہے. وہ ویڈیو جو ان کو ٹارگیٹ کرنے والی تھی وہ اپنے لوگوں کو دکھائی اور دنیا کو دکھائی, یہ سوچ کے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. ایک کنٹری کسی جماعت کے سربراہ کو کتنی آسانی سے مار دیتا ہے. ہوا کیا؟ ریورس ہو گیا کہ دنیا نے اس کو اسی طرح سے انکوڈ یا ڈی کوڈ کیا میسج, اور obviously یہی بنتا تھا کہ بھائی تم جسے کہہ رہے تھے کہ وہ بنکر سے بیٹھا ہوا ہے, تم جسے کہہ رہے تھے کہ وہ قیدیوں کو مغویوں کو ساتھ لے کے ہیومن شیلڈ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, کہیں بھاگا ہوا ہے کسی اور کنٹری میں, وہ تو تمہاری فرنٹ لائن کے اوپر تھا, وہ تو اپنے فلسطینیوں میں موجود تھا, وہ تو عام گھروں میں رہ رہا تھا, اس کی تو کوئی سیکیورٹی کا انتظام آگے پیچھے گاڑیاں اور ڈرون اور یہ سب چیزیں نہیں تھی, اور اس کو تم نے اس ٹائم پہ بھی جب اٹیک کا نشانہ بنایا وہ اکیلا تھا, اور اس کے باوجود جب تم اس کو نہیں مار سکے تو تم نے جو ویڈیو بنائی ہے تم نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا غلطی سے, جو obviously تم نہیں چاہتے ہوگے دینا, جس کا میسج چلا گیا ہے وہ انتہائی 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 شدید ہے اور حق میں جاتا ہے ریزسٹنس کے. وہ کیسے کہ آپ کا ڈرون اس کے پاس ہے, ہاتھ اس بندے کا زخمی ہے, خونم خون ہو رہا ہے, جسم چھلنی ہے, خونم خون ہے, بزرگی کی عمر ہے, 60+ اس کی عمر ہے, اکیلا آدمی ہے, کئی سارے امراض ہیں, برین ٹیومر کا مریض رہ چکا ہے, اور ایسی حالت میں جو اس کا بایاں بازو ہے اس میں جو سٹک ہے یا سوڈ ہے یا جو بھی وہ اٹھا کے وہ ریزسٹنس کر رہا ہے, اور اس پہ بھی آپ اس کے مکان کو گرا رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بہادر جائے اور سامنے سے آگے کہے کہ بھائی میں 1-on-1 مقابلہ کروں گا اس حالت میں, تمہاری آرمی چیف تک آنے کو تیار نہیں ہے, ایک عام سولجر کیا آئے گا. ایسی حالت میں ٹینکر بوم مار کے اس بلڈنگ کو گرا رہا ہے, اور پھر وہ صاحب ان کی جب باڈی مل رہی ہے تو اس کی انگلی کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں. اتنا خوف, اتنا خوف, باڈی کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. بائی دا وے گھنٹوں تک تو یہی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ باڈی کو ہاتھ نہ لگائیں, یا یہ صاحب کی اگر یہ باڈی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بوم ہو, یہ اٹسیلف ہی کوئی ایسا ریزسٹنس کا آخری اٹیک ہو. سو یہ تو سوچ کے کسی نے کافی دیر تک ہاتھ نہیں لگایا, مشکل سے انگلی کاٹی گئی, وہ انگلی جاتی ہے, DNA ٹیسٹ ہوتا ہے, دیگر ٹیسٹ ہوتے ہیں, بالوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے کنفرمیشن ہوتی ہے. اتنی دیر میں کنفرمیشن ہوتی ہے کہ اب یہ دنیا میں نہیں رہے, سو وی کین یوز دس باڈی. سو عجیب بات نہیں ہے, آج کے دن میں وہ ہوا جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آج کے دن میں کل تک جو باتیں چل رہی تھی کہ ریزسٹنس ختم ہو گیا, دم توڑ گیا, آپ نے ایک بات یکے دیگر آپ نے ریزسٹنس کے سربراہان کو نشانہ بنا دیا ہے, اب تو سب اچھا ہے, آل گرین. مگر نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ سب بگڑ گیا ہے, بات حد سے آگے نکل گئی ہے, پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے. ریزسٹنس تو مزید پاورفل ہو کے آپ کے سامنے بیک فلیش دے رہا ہے, آپ کے منہ پہ باؤنس بیک کر رہا ہے, اور آج اس کا نشانہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنتے بنتے رہ گیا, بنتے بنتے رہ کے گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ بات کوئی میڈیا نشر نہیں کرے گا, کہ آلموسٹ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے, مینٹلی ڈیمیج ہوا ہے, سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہوا ہے, ایموشنلی ڈیمیج ہوا ہے, پولیٹیکلی ڈیمیج ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کے کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے. کہ یار تم تو بڑی باتیں کر رہے تھے, تم تو میکرون کو دھمکیاں دے رہے تھے, تم تو یہاں سے اٹھا کے ایران کے آیت اللہ کو دھمکیاں دے رہے تھے, تم تو مسلم امت کو دھمکیاں دے رہے تھے, تم تو عرب کنٹریز کو ایسے دکھا رہے تھے, تم تو خود انسیف ہو, اور وہ بھی کس کے ہاتھوں؟ جس کو تم کہتے ہو کہ یہ تو معمولی لوگ ہیں, چند تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کے ہاتھوں تم اب خطرے میں ہو. اندازہ لگایا. ابھی لیٹسٹ نیوز یہی ہے کہ نیتن یاہو صاحب جیسی ہوش میں آئیں گے تو پریس کانفرنس کریں گے, ان کو پریس کانفرنس کروائی جائے گی, کیونکہ مورال ہائی کرنا ہے, مورال ری ڈیولپ کرنا ہے, لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے, معمولی سا حملہ ہے. مگر سب سے بڑا عاقل وہی ہوگا جو بطور صحافی بھی صحیح پوچھے گا, بطور عام آدمی پوچھے گا کہ بھائی آپ کے 3 لیئر کے اس ڈیفینس سسٹم کے ہوتے ہوئے, تھارڈ کے ہوتے ہوئے, آپ کی بہترین ایئر فورس کے ہوتے ہوئے, آپ کے ڈیفینس آرمی کے ہوتے ہوئے, آپ کے سیکیورٹی پروٹوکول کے ہوتے ہوئے, یہ آ کیسے گیا آپ کے گھر کے اوپر, سر شریف پہ جا کر کیسے لگ گیا؟ اور اگر آپ کی یہی پوزیشن ہے پھر تو وہ ان کا آیت اللہ صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ کا گھر مکڑی کے جالے کی طرح ہے, اس سے بھی زیادہ کمزور ہے آپ کا پورا وجود, اور یہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے.
آپ کیسے کسی کی اور میں کسی کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کر سکتے ہیں؟ سیریس کوشچنز کھڑے ہو گئے خواتین و حضرات. دوسری خبر جو میں آپ کو اینڈ میں دے رہا ہوں, میں نے آپ کو بیچ میں بھی کہا ہے, it might be the first time at Netanyahu's residency or his house or his office, but this is just a start. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اب لیڈر ٹو لیڈر بات ہو رہی ہے نا, تو اب جو سیکنڈ بڑی, دیکھیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے اسرائیل کے آرمی چیف کو بھی نشانہ میں لیا گیا تھا, بٹ ایسا ہوا نہیں ہے. بٹ اس کے بارے میں یہ نیوز بھی یہ چلی ہے کہ ایک جنرل اٹیک تھا جس کی زد میں وہ آتے رہ گئے, مگر یہ تو اسپیسیفائڈلی کسی بٹالین پہ, کسی کیمپ پہ, کسی ڈیپو پہ حملہ نہیں ہوا, بلکہ پرائم منسٹر کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. ایسے عالم میں فیملی اس کی سہمی بیٹھی ہے, بیوی بچے پریشان بیٹھے ہیں. اب ان کو شاید تھوڑا احساس ہو رہا ہوگا کہ فلسطین میں بچے کیسے گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, فلسطین میں کیسے خوف کا عالم ہوتا ہوگا, مگر ایسا ہے نہیں. وہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد روڈ پہ بیٹھے ہوئے, نڈر بیٹھے ہوئے. کل جس صحافی نے, میڈیا پرسن نے فلسطین میں جا کر فلسطینیوں سے پوچھا ہے کہ یہ یحییٰ کی ڈیتھ کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے, تو وہ کہتے ہیں سید الشہید, شریف الشہید, یہ اس طرح کی جملے سنائی دی ہیں, تو ان کا مورال تو اور بڑھ گیا ہے, ہائی ہو گیا ہے. اور یہاں پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اسرائیلی مورال ڈاؤن ہو رہا ہے, پرائم منسٹر کے سٹاف کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے. اب سٹاف انسیف ہے, سیکیور نہیں ہے, فیملی انسیف ہے, سیکیور نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس نیوز کو پلیز مانیٹر کیجئے گا, دیکھیے گا. آج کل میں یہ ارادہ تھا کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے, مگر اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک اور اٹیک ہونا ہے, اور یہ اٹیک جو ہے حزب اللہ یعنی لبنان سائڈ سے ہوا ہے. ابھی عراق سائڈ سے ایک اٹیک ہونا باقی ہے, سیرین سائڈ سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا, کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے. سو ابھی تو چاروں طرف سے گھیرنا ہے اور لیڈر ٹو لیڈر اٹیک ہوگا. انہی دنوں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اسرائیل کی کوئی بڑی شخصیت, کوئی بڑا نام, کوئی بڑا ہیڈ نیتنیاہو یا اس کی ریپلیسمنٹ نشانے پہ ہوگی, اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ چیز اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی, دنیا میں جائے گی, دیگر کنٹریز تک جائے گی. اسے روکنا ہوگا, اور اگر یہ نہیں روکا اور آپ نے ایسے ہی ریزسٹنس کے لیڈرز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا, وہ بھی اس طرح ویڈیو ایکسپوز کر کے, تو ریزسٹنس آپ کے لیڈرز کو ٹارگٹ کرے گی, اور اس کے نتیجے آپ دیکھیں گے بدترین ہوں گے. میں اب تک کی نیوز آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, لیٹسٹ جیسی میرے پاس کوئی اپڈیٹ آئے گی میں یہاں سے آپ کے سامنے دوں گا. میرے پاس فرسٹ ٹائم میں نیوز آتی ہے, اور میں فوراً سے کوشش کرتا ہوں جیسی بھی ہو حالت آواز ویڈیو آپ کے سامنے پہنچ جائے. اللہ کی امان.